تم کبھی روئے نبی کی یاد میں؟ کبھی خود کی طبیعت خراب ہے تو رو کے حضرت بڑا بیمار ہوں، بچوں کی طبیعت خراب، حضرت رات بھر پتھری نے درد کرا، روتا رہا. اچھا سارے کام روتا ہوا. دعاؤں کے لیے حضرت پتہ چل جانا سید صاحب حضرت دعا کریو میرا کاروبار اچھا نہیں چلا، دعا کریو بیٹے نہیں ہے بیٹی بیٹی ہے، دعا کریو حضرت بچوں کی شادی نہیں. ایک بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں آتا کہ دعا کریو حضرت میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. آتے ہی نہیں دعا کرانے والا. جو اصلی دعا ایسا لگتا نیکیوں سے اس کے گودام بھرے پڑے، اور اتنے گودام پڑے پڑے 8ویں دن نماز پڑھنے جاتا 8ویں دن، اور نعرہ لگانے کا نمبر آ جائے نا تو سب سے بڑا جنتی یہی ہے، کود کود کے نعرہ لگائے. اور 8 دن میں پہلے، اور میری بہنیں تو پہلے خوب نماز پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھے، مگر یہ بھی اتنی سنیچر ہو گئی ہے بعد 8 دن تک نہیں نہاتی ہے. ہاں 8ویں دن نہا کے عورتوں کو اکٹھی کر لے گی، کہے گی چلو 10 بیویوں کی کہانی ہے، 10 بیویوں کی کہانی، اور وہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. اچھا تمہیں یہی بات اچھی لگی؟ اچھا اب تمہارے تو مقتدی ہیں، تم تو کرو گے ان کا فیصلہ. لیکن سنو، پہلے گھروں سے قرآن کی تلاوت، فجر کی نماز پڑھتی تھی میری بہن، اس کے بعد چائے بنتی تھی تو اس کے ہاتھوں کی چائے کا ذائقہ الگ ہوتا تھا. اب تو فجر کی نماز پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، چہرے پہ نور ہوتا تھا، سمجھے، آنکھیں سرخ اچھی، مطلب اللہ کا دیا ہوا نور اس کا الگ ہی میٹر ہوتا ہے، سمجھے. رات کو قرآن پڑھ کے سوتی تھی، بچوں کو آدھا گھنٹہ بتاتی تھی تم کلمہ سناؤ، نبی کی بیٹیوں کا یہ نام ہے، یہ ساری چیزیں میری بہنیں گھر میں. اور اب تو رات کے 2-2 بجے تک موبائل پڑھی ہے، رات کے 2-2 بجے تک. صبح کو 8 بجے اٹھے گی منہ سڑا ہوا لے کے، 8 بجے جو بول جائے اسی کی خیریت نہیں. تم کہتے ہو بھوت نہیں ہے، گھروں میں دیکھ لو کتنے بھوت ہیں. 8 بجے سو کے اٹھے گی، 8 بجے غصہ یہاں رہے گا، یہاں کوئی بول تو جائے، پورے گھر سے اکیلی لڑ رہی ہے. اپنا طریقہ بدلو، اپنے حالات بدلو، حالات. حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی میرے لال کیا بات ہے؟ اویس قرنی بولے ماں نبی کی یاد آ رہی ہے. اعلی حضرت کیا بولے؟ سنا دوں؟ ہاں نہ تو بولی دو. اچھا یہ بھی نہ بولو تو سری ہلا دو. اعلی حضرت کیا بولے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ماں نے کہا میرے لال آقا سے بہت پیار کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو. کہا ماں ایک مرتبہ تو دیدار کر ہی لیتا. حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی جا میرے لال جا، تجھے اجازت ہے نبی کا دیدار کر لے. حضرت اویس قرنی بولے سننے کی بات ہے اب. حضرت اویس قرنی بولے نہیں میری ماں نہیں جا سکتا. تمہیں کھانا کون کھلائے گا، پانی کون پلائے گا، تمہارا ہاتھ پکڑ کے کون لے کے جائے گا، تمہارے سر میں کون تیل ڈالے گا. ماں وہ تو پیدل کا راستہ 2-3 دن لگیں گے، ماں بھوکی کیا ہوگا تمہارا. کہا نہیں نہیں میرے لال جا چلا جا. ارے یہ ماں ہے، ماں جو سامنے سے بھوکا رہنا گوارا کر رہی ہے، مگر بیٹے کو روتا ہوا نہیں دیکھ رہی ہے. اللہ اللہ. اویس قرنی بولے نہیں ماں نہیں جا سکتا. میرے نبی کا غلام اویس قرنی کی ماں کہنے لگی بیٹا اب میرا حکم ہے جا نبی کی بارگاہ میں جاؤ. اب ماں کا تو کہنا مان نہیں ہے، حکم ہے. تم اپنے گریبان میں نوجوانوں جھانک کے دیکھو تم کتنا کہنا مانتے ہو ماں کا.
کہا جاؤ. اویس قرنی بولے ماں اگر حکم ہے تو جانا, مگر ماں دل پہ پتھر رکھ کے جا رہا ہوں. ماں کیسے جاؤں؟ کہا میرے لال جاؤ. اویس قرنی نے ہاتھ چومے, سر پہ ہاتھ رکھوایا اور کہا جاؤ میرے لال جاؤ. اویس قرنی چلے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے. دروازے پہ پہنچے, ماں نے آواز دے دی, کہا اویس, او اویس. ماں کے لیے تو وہی بچہ. کہا جی ماں. کہا میرے لال جا رہے ہو؟ کہا ماں ابھی کا تو حکم ہے. کہاں بیٹے جاؤ مگر اپنا خیال رکھنا. اللہ, ماں کے سامنے موت ہے مگر پھر بھی کہہ رہی اپنا خیال رکھنا. اب اویس قرنی دروازے سے 2 قدم رکھے, پھر ماں نے آواز دے دی, کہا بیٹا اویس. کہا جی ماں. کہا بیٹا جا رہے ہو؟ کہا جی ماں جا رہا ہوں. کہا بیٹا جا تو رہے ہو, میرا دل بہت گھبرا رہا. میرے لال تمہیں راستے میں تکلیف نہ ہو, میں دعا کروں گی, مگر سنو بیٹا میری ایک بات مان لینا. کہا کیا؟ کہا تم سیدھے نبی کے شہر میں جانا, نبی کی چوکھٹ پہ جانا, نبی کی چوکھٹ کو بوسہ دے لینا, اور پھر نبی کو جی بھر کے دیدار کر لینا, اور اپنی اندھی ماں کا نبی کو سلام کہہ دینا. اب جملہ سنو. کہا اور میرے لال سنو, اگر اتفاق سے نبی گھر میں نہ ہو تو تم رکیو مت, سیدھے واپس آ جانا, اس لیے تمہاری ماں اپنے بیٹے کے لیے گھر پہ تڑپ رہی ہے. اللہ, بڑا جملہ ہے یہ. حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے, گھر سے نکلے دعائیں کر رہے, مولا میری ماں کی حفاظت کرنا. ایک طرف خوشیاں نبی سے ملاقات, ایک طرف غم ہے ماں کا کیا ہوگا. حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے, جب ریت سے گزرے, کہو ریت بالو تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے. درختوں کو دیکھا, تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے. پانی کو دیکھا, تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے. ذرات دیکھے, چاند ستارے دیکھے, ساری چیزیں دیکھی, یہی کہا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے. بریلی کے امام بولے یا رسول اللہ, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بلے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں حجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. مطلق اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, سید مقیم الرحمان, نعرہ رسالت. کہتے چلے جا رہے ہیں, اور پھر یہ عاشق رسول چلا, سمندر کی طرف دیکھا, کہا تجھے طغیانی ملی میرے نبی کے صدقے میں. آسمان کی طرف دیکھا, تجھے بلندی ملی میرے نبی کے صدقے میں. ستاروں اور سورج کی طرف دیکھا, یہ روشنی ملی میرے نبی کے صدقے میں. اب پھر بریلی کا امام بولا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ذرا پیار سے بولو, پیچھے والے بھی بولو, جو اکرو بیٹھے ہیں وہ بھی بولو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آپ لوگ بول دو نا ہمارا نبی, اور آقا کہتے ہیں میرا غلام. بن گیا کام, ہو گیا بیڑا پار. اب تو کہو گے ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا
دیکھتا ہوں کون کون نہیں کہے گا. صرف ایک ہی آدمی بولے اور کوئی نہیں. ایک ہی آدمی بولے اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور پر نہ بدلے نہ بدلا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. اللہ حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے مدینہ شریف پہنچ گئے. اللہ قدم رکھا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ارے سر کا موقع ہے سے پہلے والا کیا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے یہ حاجیوں کے لیے. ارے سر کا موقع. حضرت اویس قرنی کبھی اس دیوار کو چومے کبھی اس کو چومے کبھی لوگ کہہ رہے ہیں دیوانہ کیا کر رہا دیواریں چوم رہا مگر وہ دیواریں نہیں چوم رہا تھا وہ نگاہ مصطفیٰ چوم رہا. پتہ نہیں کون سی دیوار پر میرے نبی کی نگاہ پڑی ہو. حضرت اویس قرنی مدینہ شریف میں نبی کے گھر پہنچ گئے چوکھٹ پہ. اللہ چوکھٹ کو بوسہ دیا. چوکھٹ کو بوسہ دینے کے بعد اب کیا کریں کیسے بلائیں آقا کو. دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آواز نہیں آئی. پھر دوبارہ کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر آواز نہیں. تیسری مرتبہ پھر کہا تو پوری دنیا کے مومنوں کی امی جان بول پڑی. حضرت عائشہ صدیقہ بولی سارے مومنوں کی ماں کون ہے دروازے پر پہچان گئے یہ ماں عائشہ بول رہی ہیں. اللہ حضرت عائشہ سے کیا وقت تھا یار. اور تم جاتے ہو کسی کے گھر پہ او کلوا او بھورا او شبراتی جمراتی خیراتی جمعہ لدہ بدہ. ایک کا نام تو کریلا تھا کریلا وہ حج کریا تو ان کا نام ہو گیا حاجی کریلا. اللہ کے بندو نام تو ایسے رکھ لو نام تو ایسے رکھ لو جو ٹھیک ٹھاک رکھ لو. مگر کہاں وہ تو کالے رنگ کا اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو دادی بولی کلوا وہ کلوا ہی ہو گیا. خوبصورت بچہ پیدا ہوا گورے رنگ کا دادی بولی بھورا وہ بھورا ہی ہو گیا. یہ نام جب کسی کے گھر جایا کرو نا تو دروازہ کھٹکھٹایا کرو کھانسا کرو تاکہ ہو سکتا ہے کوئی خاتون جو بغیر دوپٹے کے ہو یا کس حال میں ہو تاکہ وہ سنبھل جائیں اور پردے سے ہو جائیں. ایسا نہیں ہے ڈائریکٹ پہنچے اس کے چولہے پہ کھڑے ہو کے بولے کہاں گیا کلوا. طریقہ سیکھو طریقہ. اگر گاؤں میں کسی کا نام کلوا بھائی ہو تو معاف کرنا سمجھے. عظمت نام ہے عظمت نام ہے عظمت بھائی اتنا پیارا نام ہے سمجھے تو کوئی برا نہ مان جائے کوئی سمجھے کہ یار ہم پہ پوری تقریر ہو گئی. لیکن سنو حضرت اویس قرنی بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ماں عائشہ بولی یہ نبی کے ساتھ میں رہے کھائے پیے اور تم رہے نہیں. یہ کچھ بھی بتا دیں تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا فیصلہ تم نہیں کر پاؤ گے.
लिहाजा तुम्हें बताना पड़ेगा ताकि सही फैसला ये कर दें। इन्होंने देखा, करीना ये बताता है कि जब साथ में रहे, खाए पिए, चेहरा देख के ईमान लाए, तो इन्होंने देखा और आपने सवाल ऐसा किया है। अब ये सवाल आपकी तरफ को आइद होता है, जवाब आपको देना होगा, फैसला हम करेंगे। अब बताइए, नबी की बवें मिली हुई थी या जुदा जुदा थी? हजरत उवैस करनी मुस्कुरा करके बोले, आकाली जब मेरी तरफ सवाल पलटा दिया तो आपके इल्म का जवाब ही नहीं, अब तो मुझे ही जवाब देना होगा। अब उन्होंने जवाब कह दिया, बता दूं छोड़ दूं? कितने बेकरार हो तुम? कहा बता दो। हजरत उवैस करनी ने जवाब दिया, अगर कोई देखने वाला करीब से देखता था तो मेरे नबी की भवें जुदा जुदा मालूम होती थी, और जब कोई दूर से देखता था तो मेरे नबी की भवें मिली हुई मालूम होती थी। शायर ने क्या कहा, पढ़ दूं? शायर ने तर्जमानी, बड़ा प्यारा शेर कहा, दूर इतना कि कभी आँख से देखा ही नहीं, दूर इतना कि कभी आँख से देखता, दूर इतना कि कभी आँख से देखा ही नहीं, प्यार से बोलो, दूर इतना कि कभी आँख से देखा ही नहीं, और कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है वो, और कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है वो। पहली सीढ़ी पर खड़े होकर के नबी बोले आमीन। टाइम बताइए फैयाज, बताओ। 1:20, अभी पहली सीढ़ी भी पूरी नहीं हुई है, 2 बाकी 2 बाकी हैं अभी, रहने तो इनको ही बता दूं, चाहे 2 लफ्जों में बताऊंगा पूरी बात। भाई पहली दुआ तो क्या हो गई, जो माँ बाप को अगर पाले और खिदमत करके जन्नत ना पाए, उनकी नाफरमानी करे तो वो हलाक व बर्बाद हो जाए। ये सो रहे हैं, देखो टाइम, वो हलाक व बर्बाद हो जाए। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? अरे बोलो ना, चाहते हो नहीं चाहते हो? और फ्री में तो सभी चालोगे तुम। भाई सब चाहते, मैं भी चाहता हूँ। यही वजह है हम लोग इमाम साहब क़िबला से मिलते हैं, इन उलमा से मिलते हैं, अच्छे लोगों के पास जाते हैं, समझे कोई पीर साहब है उनके पास, बुजुर्गों के पास, मज़ार शरीफ पे भी, हाँ बात याद आ गई मुझे, मज़ार शरीफ पे भी जाते हैं। मगर इतना याद रखियो, मज़ार शरीफ पे तुम्हारा जाना जायज़ है, यानी मर्दों का। खूब जाओ, नमाज पढ़ो, मज़ार शरीफ जाओ, सलाम करो। मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का जाना जायज़ नहीं। अहनाफ के नज़दीक मगर उल्टा है, तुम तो गन्ना छीन ले और ये कबड्डी खेल रही है।
तुम तो धान लगा रहे हो, धान, और ये मजार पे खेल रही है कबड्डी है। मगर सुनो, चाहते हो ना दुआएं कबूल हो जाए, तो एक बारगाह का पता बताऊं, एड्रेस बताऊं, जहां पर 100 के 100% दुआएं कबूल। अब तुम जाके बैठे मोटरसाइकिल, तवज्जो तवज्जो, एक बारगाह का पता बताऊं, एड्रेस बताऊं कि जहां पर दुआ रद्द नहीं हो सकती, 100 के 100% कबूल। चलोगे? बता दूं एड्रेस? इंशाल्लाह बोलो, जाओगे? इंशाल्लाह। तुम सोच रहे होगे वो बारगाह कहाँ है, और अगर ना दुआ कबूल ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो, ये दामन है ना मेरा, ये पकड़ लियो, 100 के 100% कबूल। और अगर ना हो ना तो दावा करूंगा तो दलील भी ऐसी दूंगा ना तुम मुस्कुरा जाओगे, इतनी प्यारी दलील दूंगा, इतनी प्यारी। और मज़ारात पर जाना औरतों का जायज नहीं, जो बारगाह मैं बता रहे हो ना उसमें औरतों का जाना भी जायज है। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना। अब तो वो दौर ही नहीं रहा लिखने का, खटाखट खटाखट मोबाइल में सेव कर लेता। पहले कहते थे नेकी कर कुएं में डाल, कहते थे नहीं कहते थे? अब ये मिसाल गलत हो गई, अब नेकी कर यूट्यूब पे डाल। 1 किलो दाल लॉकडाउन में बट रही है तो 10 जगह फोटो खींच रहे हैं। अल्लाह के बंदे कपड़े ही बदल लेता। 1 किलो दाल 10 जगह, और तुम भी कम थोड़ी हो। नोट अगर दे के जाओगे तो ऐसे करके गिन, मेरा कर्जा आ रहा है जो गिन के दे रहे हो तुम। अरे गिन के देने का मतलब क्या है? ये भी तो दिखावा, ओ लोगों देखो मैंने ये दिया, ओ लोगों देखो ये दिया, ओ लोगों ये देखो दिया। तो दिखावे का नोट के अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। कुछ लोग 500 का नोट नीचे रखते हैं, पढ़ने वाले शायर का दिल खुश हो जाता, 500 का आ रहा, दे के जाता 10 का। अरे दिखावा, मस्जिद में देगा 10 रुपए देगा 10, और इमाम को बार बार देखेगा, यार मेरा नाम नहीं आया भाई, अभी नाम नहीं आया, 10 रुपए में नाम लेगा, फिर नेकी कहां जाएगी तेरी? 10 रुपए में बच्चों को टॉफी नहीं मिलती है। और इत्तेफाक से अगर ना इनका नाम आ गया या इनका आ गया, जो इमाम साहब के सामने तो उनका आ गया, और जिसने 10 दिए तो उनका नहीं है, तो दिल में मस्जिद में कसम खा गया था। अब तुम रह के देख लियो जरा। अब चौराहे चौराहे बुराई, बोले यार इमाम ठीक नहीं है भाई, वो बोले क्यों? बोले ना ठीक नहीं है यार। बस ले, ये हो गया मुफ्ती। अब क्या दौर आ गया यार, क्या जमाना। 10 रुपए के चक्कर में, ऐलान कराने के चक्कर में रहेगा ऐलान। इतना दिखावा, इतना दिखावा। नमाज जनाजा में खड़ा होगा, नमाज जनाजा में किसी ने नहीं देखा तो ताकि पता चल जाए, खुद सफ में टेढ़ा खड़ा होगा, सबे सीधी कर लियो सबे, और कुछ टेढ़ा खड़ा। ये भी इसलिए ताकि लोग हमें देखें। क्या दौर आ गया यार, टेढ़ा खड़ा होकर सबे सीधी कर लियो सबे। एक बोलेगा कितनी हो गई बताइए, अब इससे दुआ सुन लो, दुआ। हजरत सच बताऊं, एक जगह जब मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई, पढ़ाने के बाद गर्मी लग रही थी, एक तरफ को हो गया, तो एक साहब मिट्टी देने के लिए आया। उन्होंने उठाई मिट्टी और काफी देर मुंह चलाते रहे जैसे कई रसगुल्ले खा रहे, काफी देर, और फिर फूंकी, फिर मिट्टी डाली। मैं समझ गया इसके दुआ याद ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लगता। काफी देर पढ़ता रहा, हिलता रहा, पढ़ता रहा, पता नहीं क्या पढ़ रहा था, लोगों को दिखा रहा था। जब उसने मिट्टी दे ली, मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। बोले आप कौन है? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ा, ये मैं ही हूँ। बोले अच्छा अच्छा आप ही। बोले वो थोड़ी ना दुआ कच्ची। मैंने कहा शर्म नहीं, इतनी देर से तुम ये दांत और ये सब मांझ रहे हो, तुम खड़े होकर के? कितनी है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَىٰ. اور یہ تو 5 منٹ تک جو جھنجھنے ہلاتا رہا اور تو ہلتا رہا, یوں کر رہا اور توں کر رہا, پھر پھونک مار رہا پھراٹے, پھر تو مٹی ڈال لیا. یہ کون سی دعا ہے؟ جس قوم کو مٹی دینے, ابا کو مٹی دینے کی دعا یاد نہ ہو, وہ قوم جنگ میں کٹنے کا علاوہ اور کیا کرے گی؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. نماز جنازہ ہوتی ہے, نمازی نماز پڑھ رہے, 8-10 ادھر کھڑے, 8-10 ادھر کھڑے, ان کے ڈنڈا لے کے بھگا دو. آیا کیوں تو؟ بریانی سب سے زیادہ یہی کھائے گا. اس سے پوچھو تو آیا کیوں ہے نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا؟ تو کیا مسلمان نہیں ہے؟ اور یہ جائے گی میری بہن, بس پتہ چل جائے تو گھر پہ ہی رونا شروع, اور بچے سے کہے کہ خالو بلا لا ابا کو, خالو مر گئے, بلا لا ابا کو, خالو گئے. جیسے ہی اندر گھر میں آیا وہ اور زور سے اس کے ساؤنڈ بڑھ گیا, ارے بولی میرے خالو چلے گئے. خالو گھر چھوڑ گئے, کیا ہوا؟ موٹر سائیکل میں تیل ڈلوا لو, میں نے کپڑے نکال دیے پہن لو. اس نے بھی جلدی الٹے سیدھے نل پہ دھویا منہ, اور منہ دھو کے موٹر سائیکل پہ دونوں میاں بیوی بیٹھے. پہلے ہی گھر کی عورتیں چارپائی پکڑ کے ڈھار رہی تھی, چارپائی پکڑ کے بھائیں بھائیں کر رہی تھی. اس نے دروازے سے دوپٹہ پھینکا اور گھومتی ہوئی خالو کی چارپائی پہ پڑاک سے. جتنی رونے والی تھی سب اسی کے منہ کو دیکھ رہی ہے, یہ تو ہماری بھی اماں نکلی. سب کو ہرا دیا. ارے خالو تم 2 دن پہلے میرے خواب میں آئے تھے, اور جھوٹی کہیں کی کہ یوں تھا اور تو تھا اور ایسا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ خالو کا بھتیجا وہ لال کرسیوں پہ باہر بیٹھا ہوا بیڑی کھینچ رہا. وہ اس سے یہ پوچھو تو آیا کیوں ہے؟ دوسرا ایک اور آ گیا بیڑی کو, بولے یار اب کے دھانوں میں گھاس بہت ہے بھائی, ابے خالو کو دفنا لو پہلے, تو بعد میں گھاس وہاں سے نکال لیو. سوچو تو ہو کیا گیا. باتیں ہنسی کی لگ رہی لیکن صحیح ہے. اب جیسے خالو نہا دھو کے جنازہ آیا, اس نے بیڑی پھینکی اور ہاتھ جھاڑے, یہ ہو گیا تیمم. ہاتھ جھاڑے اور جنازے کے ساتھ ساتھ, جنازے کے ساتھ ساتھ, جنازے سے خالو کی نماز جنازہ ہوئی, ادھر چھٹ گیا بھتیجا, ادھر چھٹ. اس سے پوچھو تو گیا کیوں؟ خالو کو دفنا کے آیا, بریانی پک رہی تھی, 2 پلیٹ بریانی مار گیا. یہ اور خالو کو اوپر سے نقصان. تو نے کلمہ پڑھا نہیں, ایصال ثواب کیا نہیں, تجھ سے خالو کو فائدہ کیا ملا یہ بتا. اور 2 پلیٹ کھا گیا, وہ نقصان اوپر سے. توبہ 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 توبہ. اور بعض گاؤں میں تیجے 10 میں 40 میں اتنے بھاری ہوتے ہیں جیسے شادی ہو رہی ہے. عورت گوشت چل رہا ہے صاحب, 1-1 کوئنٹل عورت پکڑ ہے, 1 کوئنٹل عورت. بیچارہ 1 سال سے پہلے وہ علاج کرا رہا تھا, 1 سال سے پہلے علاج ہو رہا, 10,000 ان سے لیے, 5 ان سے قرض مند پہلے ہو گیا. اب دوسرے تیسرے دن تیجا رکھا, کیا کرے, بی رو رہی ہے, اس کا زیور اتارا, بنیے پر رکھ کے آیا, تیجا چل لیا گاؤں میں تیجا. ارے سود پہ پیسے لے کر کے یا اور کسی چیز سے رشوت وغیرہ پہ پیسے لے کر کے تیجا کرنا, 10واں کرنا, 40واں کرنا نہیں. خالی نل کے گلاس, نل پہ 1 گلاس پانی رکھ دو, 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر کے, قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دو. سود پہ, سٹے پر, ایسے کسی کا گلا گھونٹ کے پیسے لے کر کے لاکھوں روپے سے تیجا کرنے سے بہتر, تیجا کرنے سے بہتر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر وہ نہیں کرے گا تو سماج جینے نہیں دے گا, بیچارہ مجبوری کو کرتا, سماج اسے جینے نہیں. اور ایسے منہ پھاڑ پھاڑ کے کھاتے ہیں کہ مت پوچھو. توبہ 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 توبہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. اللہ اللہ بات نکل نہ جائے. نماز جنازہ اگر سننا شروع کر دوں نا ادھر سے ادھر تک, آدھے فیل ہو جائیں گے آدھے. اور کہہ دوں نعرہ لگا دے, نعرہ, تو جس کی گھٹنے پہ پینٹ پھٹی ہوئی ہوگی وہی کھڑے ہو کے نعرہ لگائے گا. نماز جنازہ کتنی سی ہے یار, کوئی زیادہ بڑی بھی تو نہیں ہے. امام صاحب کے پاس بیٹھ کے یاد کر لو, مگر تم تو خود مفتی ہو, تم کیسے یاد کر لو گے؟ ایسے مسئلے جھاڑے گا امام صاحب سے, یہ سوچے گا کہ سب سے بڑا مفتی مجھے ہی مان لے. جھوٹے سچے
तेरी बुराई मेरी बुराई उसकी बुराई, उधर चौखट पे बैठ गया, उधर बैठक पे बैठ गया, और इधर उधर। क्या है ये जिंदगी? नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, सुबहाना पढ़ो, एक लफ्ज बढ़ती है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका, ये लफ्ज बढ़ती है। अल्लाहु अकबर कह के फिर दुरूद पढ़ो, फिर अल्लाहु अकबर कह करके दुआ पढ़ो, फिर अल्लाहु अकबर कह करके सलाम फेर दो। इतनी नमाज जनाजा। और दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इतने भोले हैं, इतने भोले, ये दुआ याद नहीं है, निरे भोले। बस है इसी चीज में भोला, बाकी मेंढ इतनी काट लेगा, वैसे भोला नहीं है। मेंढ छोड़ी नहीं, खुतर खुतर के इतनी कर दी, वैसे भोला नहीं है। बड़े बड़े चक्रोट काट के वो मेंढ छोड़ दी, सुबह को जाके अब भी फावड़ा टिल्ला ही मार रहे हैं, वैसे भोला नहीं। इन्हीं चीजों में भोला है। लड़ाई करने पे आ जाए, सगे भाई भाई के खून का दुश्मन बन गया, इतनी दीवार के चक्कर में सीधी होने नहीं देता। अम्मा से कहता चुप के बैठी रही है, तू आग लगा रही घर में। अच्छा, तुझे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल उसने तुझे अपने खून पिलाया दूध की शक्ल में, और वो आग लगा रही है। आग होश की पियो, होश की। कितने बच्चे हैं जो कह देते तू ही आग लगा रही है। आग लगाती तुझे पैदा ही नहीं करती, तेरा गला घोट के पहले ही मार देती। तुम जानते हो कितनी तकलीफ होती है जब पैदा होता है तो। औरत जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी होती, जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी होती है, मौत के दरमियान। एक शख्स ने 9 मरतबा या 7 मरतबा हज कर लिया, समझे, और वो भी 300 मील की दूरी पर से, ऐसा सख्त, ऐसा गरम रेत पे कांधों पे बिठा के माँ को हज कराया। बड़ा चर्चा हो गया, बड़ा चर्चा। नबी के पास गया, मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया। बोले क्या किया तुमने? कहा मैंने ऐसे ऐसे किया। नबी बोले चल, हक की बात कर रहा। अरे जिस वक्त तू पैदा हुआ था, पेट के अंदर से जब दुनिया पे बाहर आया था, तेरी माँ को जो एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। कहां हो आप? पेट में अगर एक रात पथरी हो जाए, पथरी, कमर टेढ़ी लेके घूमता रहता है, टेढ़ी। इस अम्मा से पूछो, 9 महीने पेट में रखा है, बिचारी को ना उठे चैन, ना बैठे चैन, ना खड़े चैन, लचा नहीं जाता, वजन नहीं उठा सकती। इस माँ से पूछो, माँ से, तेरा थूक संभाला, तेरी नाक संभाली, तेरे कीचड़ पोछे, तेरा पेशाब लैट्रिन, और क्या कराएगा? आग लगा दी घर में। बड़ा अक्लमंद आया। जरा सी बात अगर माँ ने डांट दी, डपट दी, कोई गुस्से की कह दी, बोले आग लगा दी तूने, आग। जिस दिन तुम बाप बनोगे, इस बाप से पूछो, ये जितने बुजुर्ग हैं, इनका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते, लाल खून, इनके हाथों में ठेठे पड़ गई, इनके हाथों में ठेठे। तुम्हें क्या पता है? अब तो हर तरफ पैसे ही पैसा। इन्होंने 2-2 रुपए पे मजदूरी की होगी, 2-2 रुपए पे मजदूरी, 10-10 रुपए पे मजदूरी की है इन्होंने, तब तुम्हें पाला। छप्परों में सोए, छप्परों में, तब तुम्हें पाला। इनके पांवों में जूते चप्पल नहीं, ठेठे पड़ गई हैं, ठेठे। इनके पांव ऐसे हो गए जैसे भैंसे के कंधे। तुम्हें क्या पता है? मगर फिर भी तुम्हारे शौक पूरे के। आज तू जवान हो गया, कमा के आ गया, तो अब्बा को नहीं देखता और कहता चुप के बैठे रहियो। होश में आओ, शर्म करो, शर्म। दुआ से याद करना शुरू कर, और इतनी प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे। कितनी प्यारा। व मय्यितिना, हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। व शाहिदिना, ऐ अल्लाह जो यहाँ मौजूद है, हाजिर है, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। व गाइबिना, और जो मौजूद नहीं है, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। व सगीरना, हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे। व कबीरना, और हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे। व ज़करना, हमारे
مردوں کی مغفرت فرما دے وَأُنثَانَا اور ہماری عورتوں کی مغفرت فرما دے. یہی دعا یاد نہیں ہوئی ہے, یہی دعا یاد نہیں. باتیں اتنی یاد, چپڑ 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 باتیں اتنی یاد ہو گئی, زبان تالو سے نہیں لگتی بات باز کی, منہ میں تھوک نہیں رہتا, بولتا اتنا. وَأُنْسَانَ اللہم من احییتہو منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھ. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اے اللہ جب میری موت تو مجھے ایمان نصیب فرمانا. کتنی پیاری دعا نماز جنازہ, وہی یاد نہیں ہوتی. آج کی تقریر سے جو عالی جناب محترم عظمت صاحب, ان کے والد صاحب تھے حاج الحاج ریاست حسین صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرما. امی ہیں تمہاری, اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرما. اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں راشد صاحب ماشاءاللہ بشرہ ہیں, دونوں بھائی بشرہ ہیں. اور بیچ کے بھائی کون سے, کیا نام ہے, کون سے, صادق حسین کہاں. اچھا چلو, اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں میں اتفاق اور صبر عطا فرما, اور سب بچوں میں بھی صبر عطا فرما. ان کی ماں کی عمر میں برکتیں عطا فرما. سمجھ میں آ رہی, آج کے بعد ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ بولو کرو گے؟ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا. ارے وہ بات رہ گئی ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس جگہ کا ایڈریس بتا رہا تھا نا میں, بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ وہ بارگاہ کون سی ہے, نام لکھ لو یاد کر لو, جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. وہ بارگاہ کوئی اور نہیں, وہ تمہاری ماں تمہارے باپ ہیں. اگر ماں باپ دعا کر دیں تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے ہیں دعا عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. کسی کی دعا ایسی اعلیٰ حضرت کی طرح ہے, کسی کی دعا ایسی جو غریب نواز کی طرح ہے, کسی کی دعا ایسی جو غوث پاک کی طرح, امام حسن حسین کی طرح. ہاں وہ ماں باپ ہے جن کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے. نبی فرماتے دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. واقعی تم بڑے پیار سے سن لو, بڑے محبت سے سن, عمل بھی ایسی کرنا. جیسے مجھے انہوں نے شاعر صاحب نے بتایا تھا, اعظم اقبال صاحب نے, انہوں نے میری تاریخ لی, میں حاضر ہوا. اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے بولنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. پہلی سیڑھی کہہ رہ گئی ہے, حال کیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ, امام صاحب کا بھی جواب نہیں ہے آپ کے, یہ بھی بہت نیک. اور دیکھو آدمی ایسی ہونا چاہیے جس پیڑ پہ جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ جھکا ہوا اتنی زیادہ ہوتا ہے, اور جس پہ پھل نہیں ہوتے وہ. میں خود ان کے گھر گیا ہوں اور ابھی سے کہہ رہے ہیں, بولے برسی میں بھی بلاؤں گا, ابھی کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ محبت, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے پورے پریوار کو سلامت رکھے. سارے علماء ہمارے یہ بھی آئے ہیں ماشاءاللہ, اور سب ہمارے بزرگ حضرت ہیں, ناظم صاحب کا بھی جواب نہیں, اور شاعر صاحب اور سب لوگ ہیں. اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. دوسری سیڑھی پر چڑھے
اب ٹائم نہیں لوں گا، حالانکہ پہلی کو بھی پوری رات میں گھما سکتا ہوں، پوری رات میں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسری سیڑھی پر چڑھے نبی بولے آمین۔ حضرت جبریل نے دعا کی، اے اللہ اگر کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اس میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت نہ پائے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ نبی بولے آمین۔ تیسری سیڑھی پر چڑھے تو پھر کہا آمین۔ حضرت جبریل نے دعا کی، اے اللہ اگر کوئی تیرے محبوب کا نام سنے اور درود نہ پڑھے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ نبی بولے میں اس پر کہہ رہا تھا آمین۔ حضرت جبریل کی دعا نبی کی آمین۔ اب درود شریف پڑھو سب لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا۔ ان دونوں سیڑھیوں کو پھیلا نہیں رہا ہوں، پھیلاؤں گا تو بہت وقت ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سینے کو کیا بناؤ بولو؟ محبت رسول کا مدینہ۔ کیا بناؤ گے بولو؟ سب بولو کیا بناؤ گے؟ پیچھے والو بھائی بولو محبت رسول کا مدینہ۔ اب شعر سنو اور لکھ لو اور پھر ختم کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے، پڑھ دوں؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ بولو نا، تھک گئے تو بولو سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ بولو یا رسول اللہ۔ کون کہتا کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ، مدینہ مدینہ بولو مدینہ، مدینہ لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے۔ سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔